دل نادان ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 33۔ دارام انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر واپس آیا تو سیدھا ازبا کے پاس جا پہنچا۔ وہ بستر میں یوں پڑی تھی جیسے زندگی آج اور ابھی ختم ہونے والی ہے۔ ازبا، دارام نے اسے پکارا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ پہلے اسے دیکھا، پھر ایکٹنگ کر لی کہ وہ سو رہی ہے۔ آج اس کی حرکت پر وہ مسکرا بھی نہیں پایا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر شکستگی سے بول رہا تھا۔ وہ بھی مزید ایکٹنگ کیے بنا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی وائف آ گئی ہے، انہیں وقت دیں۔ ازبا کی نظریں دروازے پر تھیں کہ کہیں بیلا نہ آ جائے۔ دارام کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ اور تم کون ہو؟ تم رات سے اس روم میں شفٹ ہو گئی ہو؟ کیا میں نے کہا تھا اب کہ بیلا کے لیے جگہ خالی کرو؟ وہ سنجیدگی سے بولتا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر افسوس کا رنگ چھلک رہا تھا۔ تو آپ نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں روم میں چلوں؟ وہ الٹا اسی سے شکوہ کرنے لگی۔ دارام کو حقیقتاً معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ خود اپنی جگہ چھوڑ کر اس سے امید لگائے ہوئے تھی کہ اسے اس کا مقام دلائے۔ وہ اس کی منطق سمجھ نہیں پایا۔ میں ضرور کہتا، اگر تم نہ بولتی میں بیلا کو روم دکھا کر کسی اور روم میں شفٹ کر دیتا۔ وہ کبھی تمہارے ساتھ رہنا پسند نہ کرتی، مگر تم نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ مجھے بتاؤ، جب تم یہ بات کہہ چکی تھی کہ میں اس کے بعد کیسے بیلا سے کہتا کہ وہ جائے تمہارے روم سے؟ تم جانتی تھی ازبا کہ میں میرڈ ہوں، اور یہ بھی کہ مجھے وہ رشتہ ہر حال میں نبھانا ہے، پھر بھی مجھ سے کیا توقع کرتی ہو؟ تم نے واقعی بس مجھ سے اس سے شادی کی تھی کہ اس کنڈیشن سے نکل سکو؟ کیا میں بس تمہاری ضرورت ہوں؟ دارام کے الفاظ پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اسے انتظار کرنا چاہیے تھا، مگر اسے تو بس یہی لگا کہ دارام بیلا کے ہوتے اسے کوئی مقام نہیں دے گا۔ وہ جلد باز تھی اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ لب کچلتی سر جھکا گئی۔ میں نے تب واقعی اس لیے شادی کی تھی، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میں تو بس ازبا خفت و شرمندگی سے بول نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں لگا بیلا آ گئی ہے تو سب ختم؟ کیا اب تک جو میں نے تمہارا خیال رکھا اسے تم نے ترس یا ہمدردی سمجھا؟ میری محبت سمجھ نہیں آئی؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ دوں گا یوں؟ دارام نے دل گرفتگی سے بولتے اس کی آنکھوں میں اپنا عکس کھوجنا چاہا، مگر وہاں خوف کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ تو کیا نہیں جائیں گے آپ امریکہ واپس؟ آپ بیلا کو چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر مجھے ان کمزور امیدوں میں مت الجھائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب میں آپ کی عادی ہو جاؤں گی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کوئی جھوٹا خواب نہیں دیکھ رہی۔ ازبا نے اس کی محبت کے لفظ کو ہی جھٹلا دیا۔ یہ طے تھا وہ اس پر یقین نہیں کرے گی۔ اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا وہ بس مجبوری ہے دارام کی، اور دماغ جو دکھائے آنکھیں وہی دیکھتی ہیں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں امریکہ چلو جاؤں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں۔ تم مجھ سے جڑ چکی ہو تو میں بھی تمہیں بھی ساتھ رکھوں گا، وہ اسے جھوٹی امید سمجھو یا کچھ اور۔ میں رات بھی تم آیا تھا تمہارے پاس، میں تب بھی تمہیں روم میں لے جانا چاہتا تھا، بیلا کو سمجھا لیتا، مگر تم تب بھی سونے کی ایکٹنگ کیے رہی۔ تم اپنے فیصلے خود لے رہی ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ازبا نے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ازبا کا جی چاہا اس پر یقین کرے، اور وہ کر ہی گئی یقین، مگر اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے دارام کو ڈھونڈتی بیلا روم میں آ گئی تھی۔ ازبا کا دارام کی طرف بڑھا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایڈی، وٹ اباؤٹ لانگ ڈرائیو اور ڈنر آؤٹ سائڈ؟ کم آن، آئی ایم یور گیسٹ۔ ایڈی، لانگ ڈرائیو یا باہر ڈنر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چلو بھی، میں تمہاری مہمان ہوں۔ بیلا نے دارام سے کہتے ہوئے ایک جلتی نظر ازبا پر ڈالی تو اپنے گود میں رکھے خالی ہاتھ دیکھتی آکورڈ محسوس کرنے لگیں۔ شور، ازبا کم ود اس۔ دارام نے اسے جواب دیتے ہوئے ازبا کو بھی انگلش میں ہی کہا تاکہ بیلا جان لے۔ ازبا اس کا چہرہ تکنے لگی۔ بیلا نے لب سختی سے بھینچ کر ازبا کو گھورا۔ میں نہیں جانا چاہتی، آپ لوگ جائیں، آپ جانتے ہیں نا مجھے باہر جانا نہیں پسند۔ ازبا نے آہستگی سے معذرت کرتے ہوئے دارام کو التجائیہ لہجے میں کہا۔ وہ بیلا کے ساتھ باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ازبا، میں بھی تو ساتھ ہوں گا نا؟ دارام نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے خواب کو سمجھنے کی ناکام کوشش کی۔ ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی بیلا نے دارام کا ازبا کے ہاتھ تھامنے پر تن بدن میں آگ لگی۔ ایڈم، آر یو جسٹ بیگنگ ہر ٹو اسٹے ود یو؟ بیلا نے اپنی اصلی غصیلے انداز سے اسے دیکھا۔ آف کورس بیلا، آئی کینٹ لیو ہر الون بیہائنڈ۔ ظاہر ہے بیلا، میں اسے پیچھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دارام نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے ازبا کو دیکھا جو پریشان سی دونوں کی بحث سن رہی تھی۔ ازبا، اٹھ کر تیاری کر لو، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ دارام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھڑا کیا۔ بیلا پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنی ضرورت کی چیزیں لے آئی تھی یہاں۔ دارام اس کا ہاتھ پکڑے روم سے جانے لگا تو اس نے جھجک کر کہتے ہاتھ چھڑوایا۔ دارام نے اس کی جلد بازی پر ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ ازبا الجھن زدہ سی کھڑی تھی۔ وہ کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیلا سے لڑتی، ضد کر کے روم میں رہتی، یا پھر بیلا کے ساتھ ساتھ وہ بھی دارام سے لڑ جھگڑ کر مقابلہ کر کے اسے مزید پریشان کرتی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیلا کے تیور بھی خطرناک تھے۔
جیسے اکیلے ملنے پر مار ہی ڈالے گی۔ اوپر سے دارام کی ناراضگی، اس کا بند دماغ مزید بند ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں تیار ہوئی تھی، جینز پر سیاہ کرتا اور اسٹالر لپیٹ لیا، نہ کوئی میک اپ نہ ایکسٹرا میک اوور اسٹائل۔ سیاہ لباس کسی سفید شفاف رنگت پر جچ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی ناک پر چشمہ ٹکا کر وہ 5 منٹس میں تیار تھی۔ دارام اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، مگر اس کے پیچھے آتی بیلا نے اس کی تیاری دیکھ کر منہ بگاڑا۔ Is she ready with this look؟ بیلا کے استہزائیہ سوال پر دارام نے بیلا کو سنجیدگی سے دیکھا، مگر ازبا کو فرق نہیں پڑا۔ اس کا حلیہ اس کی ڈریسنگ کی واحد چیز تھی جس پر وہ ہمیشہ مطمئن رہتی تھی اور اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ Why she is looking cute, let's go۔ دارام نے اپنائیت سے ازبا کا گال تھپ تھپایا اور انہیں لیے باہر نکلا۔ بیلا نے بغور اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھا۔ اس نے جتنا اس لڑکی کو کمتر سمجھا تھا، وہ اتنا اس کے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ازبا نے پھر سے دارام کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ بنا کچھ کہے پیچھے بیٹھی اور بیلا مغرور سے گردن اکڑائے اس کا ہر قدم پر ہار مان لینا انجوائے کر رہی تھی۔ دارام کو ازبا پر غصہ آنے لگا۔ وہ اس کے سمجھانے کے باوجود ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی وہی بے وقوفیاں کر رہی تھی۔ کیا اسے اس رشتے سے واقعی اور دارام میں کوئی دلچسپی نہیں؟ اور دارام کو اسی بات پر یقین ہونے لگا تھا، آخر کوئی بھی لڑکی اپنی جگہ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ازبا جتنی سادہ اور عام سی لڑکی تھی، اس کے دماغ کی پیچیدگیاں سمجھنا بہت مشکل تھا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے، یہ جاننا مشکل ترین ہوتا تھا۔ بیلا باتیں کر رہی تھی، راستوں پر اور لوگوں پر اپنے خیالات ظاہر کر رہی تھی، اور وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتا کھویا کھویا سا تھا۔ دارام ازبا کی کمزور پڑتی مدھم آواز پر وہ چونکا اور بیک مرر سے اسے دیکھا۔ پلیز اوپن دا ونڈو، آئی کینٹ بریتھ۔ ازبا نے شاید بیلا کو مخاطب کیا تھا، جس نے گاڑی کے شیشے بند کروائے تھے۔ دارام نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ ازبا تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سا ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پچھلا دروازہ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا، جس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور ہونٹ سفید ہو رہے تھے۔ میں بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتی، میں نے کہا تھا نا مجھے نہیں جانا۔ ازبا کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی اور جسم بے جان ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں ہوا، ورنہ میں بالکل بند نہ کرتا۔ شیشے، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ دارام پریشانی سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے بولا اور پیچھے ہونا چاہا، مگر ازبا نے اس کی شرٹ مٹھی میں دبا کر اسے روکا۔ اب فریش ایئر لی ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی ابھی، پلیز اب شیشہ بند نہ کیجیے گا، وہ اسے روک کر التجائیہ بولی۔ بیلا کا اس سارے منظر پر مزاج برہم ہونے لگا۔ ایڈم کی فکر اور اس لڑکی کا ڈرامہ۔ جسٹ لیٹ گو ہوم، آئی کینٹ بیئر ہر، بیلا نے بدمزگی سے کہا۔ دارام خاموش رہا۔ وہ نہ بھی کہتی تب بھی وہ ازبا کی حالت دیکھ کر اب گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ بیلا کو تضحیک سی محسوس ہو رہی تھی، کیا وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے اسے اپنی حیثیت جتانے کے لیے؟ ایڈم نے جیسے بنا کچھ کہے گھر کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ بیلا سمجھ گئی وہ اس کے کہنے سے پہلے ہی یہی کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا وہ بہت بری ہے، جھگڑا کرتی ہے؟ اجوا کال پر اس سے بات کرتی تعصب سے زیادہ اشتیاق سے بول رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے ریماب نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا۔ وہ لڑتی نہیں ہے مگر اچھی بھی نہیں ہے، مجھے کہتی ہے چلی جاؤ۔ ازبا نے منہ بنایا۔ بیلا کا سوچ کر ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ شکر ہے پاکستانی سوتن نہیں تھی، ورنہ روزانہ فلم چلتی اور جھوٹے الزامات مار دھاڑ کر کے دارام بھائی کی اور تمہاری زندگی اجیرن کر دیتی۔ اجوا نے تشکر کا سانس بھرا اور اطمینان سے مسکرا کر بولی، وہ اتنی سیدھی بھی نہیں ہے، موقع ملتے ہی پھاڑ کھانے کو دوڑتی ہے، اتنے سرد اور خوفناک لہجے میں بولتی ہے کہ خون آدھا خشک ہو جاتا ہے، اور جب موقع نہ ملے تو اپنی سبز آنکھوں سے زہریلی نظر ڈال کر کام چلا لیتی ہے وہ مجھے۔ ازبا تیزی سے بولتے بولتے رکی، جیسے وہ کچھ بتاتے بتاتے چونکی تھی، پھر سر جھٹکا۔ یہ سب اگنور کر دو، دارام بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ تو وہ میڈم چند دن کی مہمان ہے، جیسے آئی ہے اسی منہ سے واپس چلی جائے گی۔ ازوا نے اسے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا تاکہ وہ پریشر نہ لے۔ تو ایسا کریں آپ بھی ایک فارنر سوتن لے آئیں، چند دن اس کے ساتھ چل کریں۔ ریماب بھائی تو ٹھیک ہوں گے نا؟ وہ بھی ایک دن چلی جائے گی۔ ازبا کی فراٹے بھرتی زبان کے طنز اجوا توبہ توبہ کرنے لگی۔ بالکل اونٹ کی نسل سے لگتی ہو قسم سے، موقع ملتے ہی بدلہ چکانے والی۔ یہ جو زبان تلوار کا کام یہاں لیتی ہو، اس پر بھی آزمایا کرو، وہاں کیوں گگی بن جاتی ہے؟ اجوا نے دان کھچا کر اسے جواب دیا، جو کبھی کبھی زبان درازی کی حد کر دیتی تھی۔ مجھے انگلش میں صحیح سے لڑنا نہیں آتا اور اردو اسے سمجھ نہیں آتی۔ ازبا روحانسی آواز میں بولتی اجوا کو کھلکھلانے پر مجبور کر گئی۔ ریماب جو ازبا کی وجہ سے پریشان تھا، اس کی کھلکھلاہٹوں پر اطمینان سے مسکرایا۔ اگر وہ ہنس رہی تھی مطلب ازبا رو نہیں رہی تھی، اور اگر رو نہیں رہی تھی تو پھر وہ ٹھیک تھی۔ ازبا بس تم اس کی بات مت سنا کرو، وہ جو بھی کہتی ہے اگنور کرو، زیادہ تنگ کرے تو دارام بھائی کو بتانا، اگر وہ بھی زیادہ اسی کی سائڈ لینے لگے تو۔ اجوا کی تیزی سے چلتی زبان ریماب کی آنکھیں دکھانے پر رکی۔ وہ تو بھول گئی تھی ریماب کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ بہانے سے کھسکتی وہاں سے دور ہوتی صوفے پر جا بیٹھی۔
دیکھو دارام بھائی بھی اس کے سائڈ لے تو کسی بھی تکلیف کا بہانہ کر کے جتنا ہو سکے زور و شور سے رونا دھونا. وہ انتہا درجے کے نرم دل ہے. ساری عشق و عاشقی بھول کر تمہارے سرہانے بیٹھ جائیں گے. اور انہیں اکیلا تو بالکل نہ چھوڑنا. اپنے روم سے باہر مت جاؤ. اور چلو تم ہر وقت شکایت لگا کر بری نہیں بننا چاہتی تو چپ چاپ اس گوری میم کی چالاکیوں سے بچ کر رہو. اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا ہی نہیں. کوئی کام کہے تو انسنا کرنا. انفیکٹ انگلش میں بات مت کرو. یوں ظاہر کرو اس کی لینگویج ہی نہیں آتی. گونگی بہری بن جاؤ بس. اجوا سرگوشی میں بولتی اسے نادر مشوروں سے نواز رہی تھی اور وہ اجوا سے بری طرح متاثر ہوتی ایک بات اقوال زرعی کی طرح پلو سے باندھتی چلی گئی. میں سمجھ گئی ہوں. اب میں ایسا ہی کروں گی. ازبا ایک بار پھر سے ہمت بڑھتی محسوس کر رہی تھی. اجوا نے مزید بھی کچھ مشورے دیے اور کال کاٹ کر مسکرائی. یہ جو تم وہاں بیٹھ کر سرگوشیوں میں پاپا کٹنیوں کی طرح پٹر پٹر بول رہی تھی اگر ازبا نے کوئی الٹا سیدھا کام کیا نا تمہاری خیر نہیں. رمام نے اسے گھور کر کہا تو بے نیاسی سے کندھے اچکاتی اس کے پاس جا بیٹھی. کبھی آپ کو بھی کسی مشکل میں میری ضرورت ہو تو بتائیے گا. آپ کو کیا پتا آپ کی بہن کی زندگی میرے مشوروں سے ہی خوشگوار ہے. اجوا نے گردن اکڑا کر کہا. لہجے میں تراہٹ نمایاں تھی. اچھا مجھے بھی مشورہ چاہیے. رمام نے اس کے گرد باہوں کا حصار باندھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگی. میری بیوی مجھ سے چھپ کر بولڈ موویز دیکھتی ہے اور مجھے لفٹ نہیں کرواتی تو مجھے ایک گرل فرینڈ کی ضرورت پڑنے لگی ہے رومانس کرنے کے لیے. رمام کی آنکھوں میں شرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور لبوں پر شوق مسکان مچل رہی تھی. اس کے جملوں پر اجوا خفت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اسے گھورنے لگی. دارام نے بڑھ چڑھا کر دیکھا جیسے کہتا ہو اب مشورہ دو. ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کو ایک انسانی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے. گرل فرینڈ نامی کوئی حسرت ہے تو دل سے نکال دیں. میرے ہاتھوں نہیں بچے گی وہ. اجوا نے اس کے کندھے پر ناخن گاڑتے سیدھا سیدھا چڑیلوں جیسا انداز اپنایا تو رمام نے بے اختیار کراہ کر اس کا ہاتھ ہٹایا. تم تو خون پینے والی بلا ہو. خود کو تو پھنسایا ہے میں نے. پاگل نہیں ہوں مزید تمہاری دشمنی پالوں. رمام نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی. اجوا نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی اور سکون سے اس کے کندھے پر سر ٹکایا. ازبا تو پاگل ہے. کہا بھی تھا پہلے بندہ مٹھی میں کرو پھر روب جھاڑو اور خوش رہو. وہ دل میں رباب کی محبت اور مان کا سوچ رہی تھی مگر وہ نابل تھی کہ ازبا کو محبتوں کے نرم رنگوں کی پہچان نہیں کروا پائی اور ازبا دارام کا بس خود سے جڑا نام بچاتی خود کو تکلیف دیے جاتی تھی. ازبا کال بند ہوتے ہی بستر میں خود کو چھپاتی سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی. ڈرائیو سے واپس آتے ہی دارام اسے سیدھا اپنے روم میں لایا تھا اور اسے ریسٹ کرنے کا کہہ کر باہر بیلا کے پاس جا بیٹھا تھا. وہ بالکل ٹھیک تھی. اس نے سوچا تھا اجوا سے بات کر کے اپنے حالیہ ٹھکانے کی طرف چلی جائے گی مگر اجوا کی باتوں سے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اب یہاں سے نہ نکلے. وہ آنکھیں بند کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی تاکہ دارام اسے نہ نکال سکے. باہر بیلا سے باتیں کرتے دارام نے اسے دوسرا بڑا کمرہ کھول دیا. جانے بیلا کیا سوچے بیٹھی تھی کہ بنا بحث کیے اس کی بات مانتی روم میں بند ہو گئی. دارام کمرے میں آیا تو ازبا کمبل میں سکڑی سمٹی گٹھڑی بنی سو رہی تھی. ازبا کیا تم اپنے کمرے میں نہیں جاؤ گی؟ دارام نے اس پر جھک کر سوال کیا اور مسکراہٹ دبا کر اس کی ایکٹنگ دیکھی. میں نہیں جا سکتی. آج آپ کے ساتھ رہوں گی. طبیعت ٹھیک نہیں میری. آپ کو اندازہ بھی ہے کتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے اکیلے میں. ازبا اسی حالت میں سوتے ہوئے بولی اور آنکھوں میں آنسو بھر لائی. کیا تمہاری طبیعت پھر سے خراب ہو رہی ہے؟ مجھے یاد ایسا آ رہا ہے تم نے کہا تھا کہ تم بالکل ٹھیک ہو. دارام نے اس ڈرامے باز کی ایکٹنگ پر ہنسی دبا کر سنجیدگی سے پوچھا. دارام وہ کمبل ہٹا کر اسے دیکھتی رونی آواز میں اس سے بولی تھی. میری وہ والی طبیعت نہیں خراب. میری تو یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بلکہ شیشے جو کھلے تھے اتنی فاسٹ ڈرائیو کیا آپ نے تو ٹھنڈ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے. بیلا کو کوئی اور روم دکھا دینا. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں بولتی اسے متوجہ کر گئی تھی. دارام نے اس کی ناک پر پھسلتا چشمہ ٹھیک کر کے اس کے بکھرے بال سمیٹے اور اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوا تو وہ خود میں سمٹی تھی. تمہاری کوئی طبیعت خراب نہیں ہے. یہ تمہاری جگہ ہے. اس کے لیے تمہیں ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں. دارام نے نرمی سے اسے اطمینان دلایا. ازبا کو شرمندگی ہوئی اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر مگر اگلے ہی کچھ لمحوں میں وہ سکون سے بیٹھی دارام کے لیپ ٹاپ پر ون پیس اینیمیز دیکھتی ہاتھوں سے اشارے کرتی چہرے پر سینز کے ساتھ ساتھ تاثرات بدلتی بار بار اپنا چشمہ ٹھیک کرتی اسے بھی سٹوری بتا رہی تھی. دارام تو بس اس کی حرکتوں سے محظوظ ہوتا اسے دیکھ رہا تھا اور اپنے کمرے میں لیٹی بیلا دارام کی دوسری بیوی کے لیے توجہ اور محبت کو گہرائی تک پہچانتی سوچ رہی تھی کہ اسے زبانی اذیت دینا ناکام جا رہا تھا تو اسے جسمانی اذیت اور ذہنی ٹارچر کر کے ہی ایڈم سے دور کر سکتی تھی. اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایڈم کو حاصل کیا تھا اور اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتی تھی اسے.